کہ کبھی زندگی میں ایسے وقت بھی آ جاتا ہے، اگین وہی بات ہے کہ کبھی آپ ایسے معاشرے میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر لمحے ہی کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے، آپ ہر سانس خوف کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے ساتھ ایک غزل شیئر کرنے لگا ہوں، اس کے اوپر ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ اس غزل کا جو ردیف ہے وہ ہے تھے کبھی رات ڈھلے، کہ کبھی کسی زمانے میں رات ڈھلے کیا ہوتا تھا، تو اس حوالے سے یہ کچھ اشعار ہیں۔ یہ زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں جو ریفلیکشن ہے انسان کی، اس کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ درد الفاظ میں ڈلتے تھے کبھی رات ڈھلے، درد الفاظ میں ڈھلتے تھے کبھی رات ڈھلے، مجھ پہ اشعار اترتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ زندگی میں ایک دور ایسا آیا تھا جب پوری پوری راتیں جاگی جاتی تھی، اور پھر کبھی رات کی بہت گہرائی میں تہجد کے پہر کے قریب جا کر درد کو الفاظ ملتے تھے۔ میں ساری زندگی اسی طریقے سے گزاری ہے کہ جیسے کوئی بہت مضبوط انسان گزارتا، لیکن رات آپ کی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنی ذات کے ساتھ بالکل بے پردہ ہوتے ہیں، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کو مجبور کر رہی ہو کہ آپ اپنے اوپر کسی قسم کا ایک خول چڑھا کے رکھیں۔ تو رات کی اس گہرائی میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ درد الفاظ میں ڈلتا تھا، رات ڈھلے، مجھ پہ اشعار اترتے سے کبھی رات ڈھلے۔ ایک وقت تھا جس میں زیادہ تر شاعری میری لیٹ نائٹ ہوا کرتی تھی، اس حوالے سے ہے کہ درد الفاظ میں ڈلتے سے کبھی رات ڈھلے، مجھ پہ اشعار اترتے سے کبھی رات ڈھلے، اور ہے کہ اب سر شام سرک آتے ہیں دہلیز کو لوگ، اب سر عام اب سر شام سرک آتے ہیں دہلیز کو لوگ، ہم اسی شہر میں پھرتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ کراچی کے رہنے والے لوگ تو خاص طور پر اس شہر کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ بہت ریزونیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی شہر تھا جو روشنیوں کا شہر تھا، اور رات ڈھلے بھی لوگ اس شہر میں پھرتے تھے۔ لیکن پھر اس شہر کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، الحمدللہ اب ایسا وقت نہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ سر شام ہی سرک آتے تھے دہلیز کی طرف، اپنے گھروں کو دروازے بند کر لیتے تھے، کباڑ بند کر لیتے تھے، اندر آ جاتے تھے۔ تو جب قحط و رجال ہو تو شہروں کی یہ حالت ہو جایا کرتی ہے کہ وہی شہر جو جہاں پر راتیں جاگتی ہوتی ہیں، جہاں پر رات کو 12 بجے مشاعرے ختم ہوتے تھے، جہاں پر علمی بحثیں ہوتی تھیں، وہاں لوگ خوف کے ایک عالم کے اندر سمٹ کر اپنے گھروں کی طرف سرک آتے ہیں۔ اب سر شام سرک آتے ہیں دہلیز کو لوگ، ہم اسی شہر میں پھرتے تھے کبھی رات ڈھلے، اور ہے کہ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا ہر لمحے سے، خوف محسوس نہیں ہوتا تھا ہر لمحے سے، شاز ڈرتے تھے تو ڈرتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ کہ کبھی زندگی میں ایسے وقت بھی آ جاتا ہے، اگین وہی بات ہے کہ کبھی آپ ایسے معاشرے میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر لمحے ہی کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے، آپ ہر سانس خوف کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، خوف محسوس نہیں ہوتا تھا ہر لمحے سے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب ہر لمحہ تکلیف کا باعث نہیں تھا، شاز ڈرتے تھے، کبھی کبھار ڈرتے تھے، ونس ان اے بلو مون، تو وہ بھی کبھی رات ڈھلے، تنہائی میں اکیلے میں ڈر گئے تو ڈر گئے۔ شہر سے خوف نہیں آتا تھا، لوگوں سے خوف نہیں آتا تھا، ہر لمحے سے خوف نہیں آتا تھا۔ اور ہے کہ رات کی شفٹ میں سکرین پہ رہتی ہے نظر، رات کی شفٹ میں سکرین پہ رہتی ہے نظر، تم بھی مہتاب پہ مرتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ میں اپنی شاعری میں، اگرچہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اب بہت زیادہ الفاظ اردو میں ایسے آ چکے ہیں انگریزی کے کہ اب اردو وہ اردو نہیں رہی جو عربی، فارسی، ہندی ہماری لوکل زبانوں سے مل کے بنی تھی۔ اب اردو کے اندر بہت سے ایسے الفاظ آ چکے ہیں کہ جن کا استعمال ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ اردو شاعری کے اندر اگر آپ انٹرنیٹ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے یا گوگل کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تو اس کی جگہ کیا لفظ لائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود میری شاعری میں انگریزی کے بہت کم لفظ استعمال ہوتے ہیں، میں ان کا نارملی استعمال نہیں کرتا ہوں۔ لیکن یہ شعر کچھ اس قسم کا تھا کہ اس کے اندر میں نے شفٹ اور سکرین کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ میں نے ایک بڑی مدت اس طرح سے کام کیا ہے، فری لانسنگ کرتے ہوئے اور اس کے بعد اپنی کمپنی چلاتے ہوئے، کہ UK کے یا US کے ٹائمنگز کے حساب سے آن لائن آ جانا پڑتا تھا، اور پھر شام 6 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک آپ کو آن لائن ہی رہنا ہوتا تھا، تو فجر کی نماز پڑھ کر سوتے تھے۔
تو اس حوالے سے یہ شعر ہے کہ میں نے زندگی میں ایک وقت گزارا ہے کہ جب رات کو وقت چاند کو دیکھ کر اس کے اوپر مرتے تھے ہم۔ چاند اور چکوری کے جو اشعار ہیں ان کو پڑھا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ چودھویں کا چاند ہوتا تھا لیکن ہم اندر کمرے کے اندر بند ہوتے تھے اور صرف ایک اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے تھے پوری رات اور اس پر کام کر رہے ہوتے تھے۔ تو رات کی شفٹ میں اسکرین پہ رہتی ہے نظر، تم بھی مہتاب پہ مرتے تھے کبھی رات ڈھلے، کبھی تم بھی ایسے تھے کہ نیچر کے ساتھ الائنڈ تھے، چاند نکلتا تھا تو تمہارا بھی دل مچلتا تھا، لیکن کارپوریٹ ورلڈ، کارپوریٹ دنیا اس کو کھا گئی ہے، بس رات کا وقت ہوتا ہے، اسکرین ہوتی ہے اور اس کے اوپر نظر ہوتی ہے اور آپ کے الگوریدمز ہوتے ہیں۔ اور ہے کہ اب کوئی رنج، کوئی درد، کوئی روگ نہیں، اب کوئی رنج، کوئی درد، کوئی روگ نہیں، وام و در کیسے سکتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ زندگی میں ایک دور آتا ہے جس میں آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اگلا دور آتا ہے جس کے اندر آپ کرب سے گزرتے ہیں، تکلیف سے گزرتے ہیں، آپ کے بام و در سے سکتے ہیں، لیکن پھر ایک تیسرا دور آتا ہے۔ اس تیسرے دور کے اندر آپ کو وہ درد بھی بھول گیا ہوتا ہے، آپ اتنا آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ درد بھی اس طریقے سے محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، آپ ایک تیسری سٹیج کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہ محسن نقوی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مدتوں بعد اسے سامنے پا کر اس رات اتنا رویا تھا کہ سوچوں تو ہنسی آتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں تین ادوار ہیں کہ پہلے وہ دور جس میں کسی سے محبت کی، پھر مدتیں گزرنے کے بعد وہ وقت جس میں مدتوں بعد اسے سامنے پا کر اس رات اتنا رویا تھا کہ جہاں پر مدتیں گزر گئیں اور پھر وہ شخص ملا تو آپ رو پڑے۔ اور پھر ایک تیسرا عہد آیا کہ اب اس بات پر بھی ہنسی آتی ہے کہ مدتوں کے بعد کوئی ملا تھا تو ہم رو پڑے تھے، اور زندگی ایسی جامد ہو جاتی ہے کہ آپ اس تیسری سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا زندگی میں خوشیوں کا، پھر ایک زمانہ آیا جس میں کرب آئے اور بام و در نے سسکنا شروع کر دیا۔ رات ڈھلے، بام و در سسکتے تھے، آپ کرب کے حالت میں ہوتے تھے، لیکن اب کوئی رنج، کوئی درد، کوئی روگ نہیں۔ اب میں ان ساری چیزوں سے آگے نکل گیا ہوں، ساری سٹیجز سے آگے گزر گیا ہوں۔ اب رنج محسوس نہیں ہوتا، اب درد محسوس نہیں ہوتا، اب روگ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے ایمبیولنس۔ اب ایک ایمبیولنس میرے اندر پائی جاتی ہے، بس وہی ہے، ایک عجیب طرح کی کیفیت ہے کہ جس کے اندر ریزونیٹ ہی نہیں کرتے آپ اپنے ماضی کے کسی دور کے ساتھ، آپ کسی اور ہی ٹرانس میں، کسی اور ہی ٹرانس پہ زندہ ہے۔ اور ہے کہ میرے اندر کے جنوں، میرے مقدر کے ملال، میرے اندر کے جنوں، میرے مقدر کے ملال، میرے اندر ہی سلگتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ یہ بھی میری زندگی کے ایک عہد کی بات ہے کہ جس کے اندر میرے اندر ایک جنون تھا، لیکن میں کیونکہ ظاہری طور پر ایک بڑا باخرد آدمی تھا تو میں نے اس جنون کی حالت میں جنونی ہوا نہیں۔ اس جنون کی حالت میں میرا حلیہ وہ نہیں ہو گیا جو کیف کا حلیہ ہوتا ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اس جنون کو اپنے سینے کے اندر قید کر لیا اور اپنی ذات کی تشکیل کے اوپر کام کیا، اس جنون سے کشید کی انرجی اور اپنی ذات کو تحریک دی، اور پھر وہ جو میرے مقدر میں اس کے نتیجے میں ملال آئے۔ ذات کے اوپر کام کرتے ہیں تو پھر ملال تو آتے ہیں۔ جب کوئی جنون ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کا تو آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ بڑی منزل کا مسافر کو چھوٹی منزلیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اٹھ جانا پڑتا ہے، بہت سی بہت سی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، سوشل آئسولیشن کا شکار ہونا پڑتا ہے، خاموش ہو جانا پڑتا ہے بہت سی باتوں پر۔ تو ایک زمانہ تھا کہ جس کے اندر میرے اندر کے جنوں، میرے مقدر کے ملال، میرے اندر ہی سلگتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ تو یہ جنون اور یہ ملال میرے اندر سلگتے رہتے تھے، میں اپنی ذات کو ان سے تحریک دیتا رہتا تھا۔ میرے قلب کے اندر ایک آگ روشن تھی اور اس کے اندر میں اپنی ذات کے اوپر کام کیا جا رہا تھا، کیا جا رہا تھا، کیا جا رہا تھا۔ دن کو لوگ مجھے ملتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی کارپوریٹ آدمی ہوں، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری راتیں کیسی ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری راتوں کے اندر کیا کرب ہے، کیا الم ہے، کیا جنون ہے، وہ کیا چیز ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی اور کس چیز کے پیچھے میں ساری ساری رات بھاگتا ہوں۔ اسی کے حوالے سے اگلا شعر ہے کہ کوئی صدمہ، کوئی غم یا کوئی محرومی ذات، کوئی صدمہ، کوئی غم یا کوئی محرومی ذات، سارے پتھر ہی پگھلتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ پھر جب آپ اپنی ذات کے اندر جنون کو پال رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے اندر سلگ رہے ہوتے ہیں تو پھر صدموں کے بڑے بڑے پتھر بھی اس آتش سے آہستہ آہستہ پگھل جاتے ہیں۔ پتھر بھی ایک لیول آتا ہے کہ حرارت سے پگھل جاتے ہیں، لاوا بن جاتے ہیں۔ غم بھی پگھل جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں۔
اور جو محرومی ذات ہے وہ بھی پگھل کے ختم ہو جاتی ہے، پانی بن جاتی ہے۔ تو ان حالات میں جب میں اپنے ذات کے اوپر کام کر رہا تھا، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی صدمہ، کوئی غم یا کوئی محرومی ذات، سارے پتھر ہی پگھلتے تھے کبھی رات ڈلے۔ یہ میرے ذات کے اندر جتنے بھی ماضی کے الجھنیں تھیں، جتنے بھی ماضی کے مسئلے تھے، جب وہ اپنی ذات کو دوبارہ سے تشکیل کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کی تو ہر چیز ریزہ ریزہ کرنی پڑتی ہے۔ پیچھے کی تو ہر چیز کو آپ کو آگ لگا کر پانی کر دینا پڑتا ہے تاکہ اس کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈال سکیں۔ تو اس ٹرانسفارمیشن کے اس سفر میں میرے صدمے بھی ختم ہو گئے، میرے غم بھی ختم ہو گئے، میری محرومی ذات بھی ختم ہو گئی۔ پھر کوئی صدمہ محسوس نہیں ہوتا تھا، کوئی غم محسوس نہیں ہوتا تھا، کوئی محرومی ذات نہیں تھی، کیونکہ وہ سارا کچھ پگھل کر میرے اندر ایک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک مادہ میرے اندر بنتا جا رہا تھا، ایک بہتا ہوا سیال میرے اندر بنتا جا رہا تھا، جس سے میں نے اپنی ذات کی تشکیل نو کرنی تھی۔ اور مکتا ہے کہ تم عماد اتنے برس ایک سے دن کاٹ کے بھی، تم عماد اتنے برس ایک سے دن کاٹ کے بھی، کیسے لمحوں میں بدلتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ یہ بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ سارے ایک سے دن کاٹ رہا ہوتا تھا، ایک کارپوریٹ لائف گزار رہا تھا دنیا کے سامنے، سارا دن کام کرتا تھا، لوگوں سے پروفیشنل بات کرتا تھا، پروفیشنل چیزیں چلتی تھی، لیکن میرے اندر جو ایک سیلف ٹرانسفارمیشن کی جرنی تھی وہ تو راتوں کا سفر تھا، اس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ جب تک میں نے اپنی کتابیں نہیں لکھی، جب تک میں یوٹیوب کے اوپر نہیں آیا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو لوگ مجھے پچھلے 10 12 14 سال میں نہیں ملے وہ تو مجھے بالکل بھی نہیں جانتے، اور جو اس سے پہلے کے مجھے جانتے بھی تھے وہ بھی بس میرے چھلکے کو جانتے تھے، میرے اندر موجود گودے کو نہیں جانتے تھے۔ تو اتنے برس ایک سے دن کاٹ کر بھی رات کے لمحوں میں، رات ڈھلے میں لمحوں میں بدلتا تھا۔ رات کا آخری پہر آتا تھا تو لمحوں کے اندر میری شخصیت بدل جاتی تھی، اور میں اپنی ذات کے اوپر کام کرنے والا وہ شخص بن جاتا تھا جس کا کوئی کسی قسم کا دن والے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے بہت سے برس ایسے گزارے ہیں جس میں دن کا عماد احمد فرق تھا اور رات کا عماد احمد فرق تھا۔ دن کی روزی روٹی کمانے والا شخص فرق تھا، اور رات کو اپنے قلب پہ کام کرنے والا شخص فرق تھا۔ دن کو غم دونا منانے والا شخص فرق تھا، اور رات کو غم ہستی کی پریشانیوں میں گھرا رہنے والا شخص ایک اور شخص تھا۔ تو یہ زندگی کے مختلف ادوار تھے جو اس غزل کے اندر میں نے ڈسکس کیا۔ امید ہے ان میں سے کسی نہ کسی سے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔